السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس مقام کی زیارت کرنے کے لیے یہاں پہ آپ لوگوں کو لائے ہیں، یہ مقبرہ ہے ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے والی سب سے آخری زوجہ محترمہ ہیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح 7 ہجری میں ہوا ہے، اور 7 ہجری میں جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمرۃ القضاء کے لیے جب تشریف لائے تھے 7 ہجری میں، اس وقت حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا ہے۔ تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمرۃ القضاء دراصل اس لیے اس کو عمرۃ القضاء کہتے ہیں کہ 1 سال پہلے، مطلب 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے مقام پر جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے آئے تھے، اور قریش مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے نہیں دیا، اور اس شرط پر واپس بھیج دیا کہ اگلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی اصحاب رسول اللہ کو لے کر آئیں گے عمرہ کرنے کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 7 ہجری میں تشریف لائے عمرے کے لیے، تو اس وقت حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی تجویز پر آپ نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کو اپنے نکاح میں شامل کر لیا۔ یہاں ایک آپ کو تھوڑی سی یہ بات بتاتے چلیں کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی، مطلب حضرت لبابۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا حضرت میمونہ کی بڑی بہن تھیں، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح ہوا تھا۔ مطلب یہ کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھیں، اور انہی کی چھوٹی بہن حضرت لبابۃ الصغریٰ رضی اللہ عنہا، ان کی شادی ولید بن مغیرہ سے ہوئی تھی، جو کہ والد تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے۔ مطلب یہ کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ جو تھیں، یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی دونوں کی خالہ تھیں۔ آپ کو ساتھ ہی ساتھ میں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک اور یہ چیز بتاتے چلیں کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ بے تحاشا نیک پاک باز خاتون تھیں، جن کی پاک بازی اور ایمان کی گواہی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کتنی خوش قسمت زوجہ مطہرہ تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ، جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی چہیتے چچا تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کی اس تجویز پہ عمل فرمایا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کا خاندان کتنا عزت والا خاندان ہے مکہ مکرمہ میں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے 2 لوگوں سے پہلے شادی ہو چکی تھی، جس میں پہلا جو ان کا شوہر تھا اس نے طلاق دے دی تھی، اور دوسرا شوہر 7 ہجری میں ہی وہ مر گیا تھا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ کو اپنے نکاح میں شامل کر لیا۔ اس نکاح کی برکت اور فضیلت آپ یہ دیکھیے یہ ہوئی تھی کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے شادی کے بعد ہی 2 سال کے بعد ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام قبول فرما لیا، اور پھر ان کو دیکھا دیکھی حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ میں حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام قبول فرما لیا۔ تو یہ اس کے ثمرات تھے اور اس کی حکمت تھی، اور ایک سب سے بڑی حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت میمونہ سے شادی کی وہ یہ تھی کہ نجدیوں کا ایک سردار حضرت میمونہ کا بہنوئی تھا۔ تو جب نجدیوں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی شادی ہو چکی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ ان کی قرابت داری میں نجدی شریک ہو گئے، تو ان کا بھی ایک بہت بڑا گروہ نجدیوں کا، وہ بھی اسلام اس نے بھی قبول کر لیا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں مشہور تھا کہ بہت ہی دریا دل خاتون تھیں، اور خاص طور سے صلہ رحمی کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتی تھیں، جس کی گواہی بعد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بھی دی ہے۔ اور پورے مدینہ منورہ میں اور تمام مسلمانوں میں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا مشہور تھیں کہ وہ غلاموں اور لونڈیوں کو خرید کر ان کو آزاد کر دیا کرتی تھیں، اور اس بات کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے لیے دعا بھی فرمائی تھی۔ ایک اور بات آپ کو حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بتاتے چلیں کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے تقریباً
46 احادیث روایت ہیں، جن میں سے 7 یا 8 احادیث ایسی ہیں جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی شامل ہیں۔ اس علاقے کے بارے میں تھوڑا سا ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ علاقہ جہاں پہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی یہ قبر مبارک ہے، یہ تقریباً حدود حرم سے، مطلب مسجد عائشہ سے یہ تقریباً کوئی 8-8.5 کلومیٹر ہے، اور حرم بیت اللہ سے 18 سے 20 کلومیٹر ہے، اور یہاں پیچھے کی طرف یہ مدینہ منورہ یہاں سے تقریباً کوئی 450 سے 400 کلومیٹر ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا بہت ہی، جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ نیک خاتون تھیں، اور انہوں نے کافی لمبی عمر پائی تھی۔ ایک بات جو کہ اللہ نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے لیے ایک بہت ہی ان کے نصیب میں یہ چیز رکھی ہوئی تھی، جس کو کہ آپ لوگ سنیں گے تو بڑے حیران ہوں گے کہ یہ مقام اس وقت ہم جہاں موجود ہیں یہ مقام صرف کہلاتا ہے، اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا اسی مقام پہ پیدا ہوئیں، اسی مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح اسی مقام پر ہوا، اور اسی مقام پہ وہ یہاں پہ ان کی تدفین ہوئی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کیسا عجیب و غریب واقعہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہوا ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا جس وقت عمرے کی نیت سے جب مکہ مکرمہ تشریف لائی تھیں تو اس وقت وہ سخت بیمار ہو گئیں، اور اس بیماری کی حالت میں انہوں نے فوراً اپنے بھانجے کو کہا کہ مجھے وہاں سے لے کے مکہ مکرمہ سے لے کے فوراً مدینہ منورہ کی طرف چلو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے کہ میرا وصال مکہ مکرمہ میں نہیں ہوگا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی صحیح ثابت ہوئی، اور آپ بہت ہی بیماری کی حالت میں مکہ مکرمہ سے نکل کر جب یہاں اس مقام تک پہنچی تو یہاں پر آپ کا انتقال ہوا، اور یہیں پر آپ کی تدفین ہوئی۔ اب ہم آپ کو تھوڑا سا اندر ان کے مقبرے کا ہم نظارہ کرواتے ہیں، آئیے۔ یہ حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ عنہا کی قبر مبارک ہے۔ ہماری مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اور تاریخ پر بنی ویڈیو کے ساتھ ساتھ میں ان تمام اہم مقامات کی زیارت کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اور دیکھتے رہیے ہمارا یہ چینل تاریخ حقیقت اسامہ عثمانی کے ساتھ۔